ایک شخص اپنا رنگین ٹی وی اور VCR اٹھائے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا دوست ملا اور اس نے حیرانگی سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا، خودکشی کرنے جا رہا ہوں اور ٹی وی VCR ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ میری بیوی مجھ پر نہ سہی ان چیزوں کی محرومی کا تو ماتم کرے گی نا۔ گاہک بولا، آج کے بعد اگر میرا کتا بھی تمہاری دکان پر آئے تو تمہیں اس کی عزت کرنی ہوگی۔ دکاندار بولا، بہت بہتر جناب، آپ کا کتا آیا تو میں سمجھوں گا کہ جناب ہی تشریف لائے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی سکول گیا اور استاد سے کہا، میرا پوتا پپو یہاں پڑھتا ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ استاد بولا، جناب وہ ابھی مجھ سے چھٹی لے کر آپ کے جنازے پر گیا ہے۔ عورتیں بہت محنتی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 100 میں سے صرف 12 عورتیں قدرتی حسین ہوتی ہیں جبکہ باقی اپنی محنت سے۔ گاہک دکاندار سے بولا، اس ٹائی کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار بولا، 50 روپے۔ گاہک بولا، 50 روپے میں تو اچھا خاصا جوتوں کا جوڑا مل سکتا ہے۔ دکاندار بولا، تو پھر جوتوں کا جوڑا لے کر گلے میں لٹکائیں۔ ڈاکٹر بولا، پٹھان تمہاری رپورٹ بالکل ٹھیک ہے۔ پٹھان بولا، میرا پیسہ واپس کرو، جو مرض تھا وہ بھی نہیں نکلا۔ بیوی بولی، تمہیں کوئی کام نہیں ہے، بس موبائل میں لگے رہتے ہو۔ میاں بولا، تم نے شادی کر کے میرے سر پر موبائل ہی تو بٹھا دیا ہے۔ دوست بولا، پٹھان تمہاری موٹر سائیکل کا ہارن کیوں نہیں بج رہا؟ پٹھان بولا، یار ہارن تو بس خاموش رہنے کے لیے رکھا ہے، ڈرائیونگ میں دھیان لگائے رکھتا ہوں۔ میاں بولا، تم ہر وقت مجھ پر غصہ کیوں کرتی ہو؟ بیوی بولی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میاں بولا، اگر تمہاری محبت یہی ہے تو اللہ بچائے نفرت سے۔ میاں بولا، تمہارے کپڑے ہر ہفتے کیوں بدلتے ہیں؟ بیوی بولی، تاکہ مجھے دیکھ کر لوگ بور نہ ہوں۔ میاں بولا، مجھے لگتا ہے کہ کپڑے بدلنے سے تمہاری باتیں بھی بدلنی چاہیے۔ بیوی بولی، سنیں جی، لوگ کہتے ہیں پیار اندھا ہوتا ہے، کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ میاں بولا، ہاں جی، اگر اندھا نہ ہوتا تو کیا میں تم سے شادی کرتا؟ دوست بولا، سردار تم نے ایک ہی جوتا کیوں پہنا ہے؟ سردار بولا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلنے سے وزن کم ہوگا۔ ایک تہوار پر فینسی ڈریس شو کے لیے ایک صاحب نے کتے کا روپ لے لیا اور وہ بالکل کتا دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ ڈریس شو میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آوارہ کتے پکڑنے والے شخص نے انہیں دبوچ لیا اور گھسیٹ کر ٹرک کی طرف لے جانے لگا۔ وہ شخص چلانے لگا کہ میں نے فینسی ڈریس شو کے لیے یہ روپ لیا ہے۔ کتے پکڑنے والے نے کہا، بکواس بند کرو، میں نے صبح سے اب تک 12 کتے پکڑے ہیں، ہر کتے نے اسی قسم کی بات کی ہے۔ ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟
دوسری عورت نے جواب میں بتایا، یہیں اپنے اپنے خاوند۔ پہلی عورت نے یہ سنا تو منہ بناتے ہوئے بولی، دفع کرو، پھر مرنے کا کیا فائدہ۔ ایک لڑکا چوریاں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ابو اس کو ایک مولوی کے پاس لے کر گئے کہ اس پر کوئی دم وغیرہ کر دو کہ بیٹا چوری سے باز آ جائے۔ واپسی پہ بیٹے سے باپ نے پوچھا، بیٹا کیسے محسوس کر رہے ہو؟ بیٹا بولا، ابو باقی سب تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب کے جوتے تنگ ہیں، صحیح سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک آدمی نے سگریٹ خریدی تو اس پر لکھا تھا، خبردار، تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ بھاگا بھاگا دکاندار کے پاس گیا اور بولا، او ماما، اے کیڑی دے دتی ہے؟ او کینسر والی دے۔ لڑکی نے اپنے منگیتر کو بتایا، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جب ہماری شادی ہوگی تو آپ کے گھر ایک ایسی عورت آ جائے گی جو کھانا پکانے میں بے حد ماہر ہے۔ لڑکے نے خوشگوار لہجے میں کہا، اچھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم کھانا پکانے میں ماہر ہو۔ لڑکی بولی، میں اپنی بات نہیں کر رہی، شادی کے بعد میری امی بھی ہمارے ساتھ رہنے آ رہی ہے، ورنہ ہم بھوکے ہی مر جائیں۔ میراثی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 2 دن بعد ہی جنگ شروع ہو گئی اور میراثی کے ہیلمٹ پر گولی لگ گئی۔ میراثی گن پھینک کر بھاگ گیا اور بولا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ سیٹھ کو خواب میں ایک لڑکی نے جوتے مارے۔ 2 دن تک سیٹھ بینک نہیں گیا کیونکہ بینک کے باہر لکھا تھا، ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ بیوی خاوند کی سالگرہ پر بہت پیار سے بولی، آپ کو کیا گفٹ دوں؟ خاوند بولا، پیار سے دیکھا کریں، عزت کریں، بات تمیز سے کیا کریں، لڑا مت کریں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بیوی بولی، نہیں، میں تو گفٹ ہی دوں گی۔